کی تھی، اور اس پہ جو ہے نا تو کہاں گیا؟ جی دیکھیں، یہاں پہ دائن کی بات ہم نے کی تھی، دائن اسم فاعل کی بات، تو میں نے ہاں سوچا بھائی کہ ریکارڈنگ دوبارہ آن کیجیے گا. جی کر دی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ جی، تو دائن اسم فاعل تھا، دائن اصل میں دائون تھا، وا بعد کسرے کے طرف میں واقع ہو کر یا سے بدل گیا، تو دائن اصل میں دائون تھا، واو کو یا سے بدل دیا تو دائیون ہو گیا. پھر ضمہ جو ہے یا پر دشوار تھا، اس کو گرا دیا، دو ساکن جمع ہوئے، یا اور تنوین، یا اور تنوین. یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ دائن رہ گیا. اب دیکھیں اس کو میں نے کہا دوبارہ سمجھا دوں. جی، یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، لکھ رہے ہیں اس کو دائن، یہ ہے دائن، ٹھیک ہے. اب اس دائن کا لکھنے کا انداز تو یوں ہے، لیکن اس کو پڑھا جو جا رہا ہے وہ دوسرے طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ دائن، ٹھیک ہے، دائن. تو ہم نے کہا کہ دائن اصل میں دائون تھا، دائون، اس کے بعد یہ بن گیا دائیون، ٹھیک ہے. دائن سے کیا بن گیا؟ دائیون، ٹھیک ہے. اب اس دائیون کا جو تلفظ لکھنے کا انداز تو یوں ہے، دائیون، ٹھیک ہے. لیکن اس کو لکھنے کا انداز ہے، لیکن پڑھنے کا انداز یوں ہوگا، دائیون، ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو ضمہ تھا وہ ثقیل تھا، یہاں پر جو ضمہ تھا وہ کیا تھا؟ ثقیل تھا. تو ہم نے یا کے ضمے کو ہم نے حذف کر دیا. جب یا کے ضمے کو ہم نے حذف کر دیا تو یہ صورت بن گئی. دونوں کو لکھنے کا انداز ہے، لیکن اس پہ جو اعراب نہیں لگا ہوا، اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں تلفظ بتا رہا ہوں، یہ یوں بن جائے گا. دائیون سے کیا بن جائے گا؟ جب یا کے ضمہ کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ دائین، یا بھی ساکن ہے، نون بھی ساکن ہے، دائین، ٹھیک ہے. تو یا مدہ تھا، یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے، یا مدہ تھا تو اس کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن جائے گا؟ اس کی صورت بن جائے گی دائن. کیا بن جائے گی؟ دائن، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے پڑھنے کا، تلفظ کا انداز یوں ہوگا، دائن. تلفظ کے اعتبار سے تو دائن ہے، لیکن لکھنے کا جو انداز ہوگا
لکھنے کا انداز ہوگا دائن. ٹھیک ہے، پہلے دا ایون، اس کے بعد واؤ کو یا سے بدل دیا تو دا ایون ہو گیا. دا ایون ہو گیا، جس کو ہم تلفظ کے اعتبار سے پڑھیں گے دا ایون. ٹھیک ہے، اس کے بعد یا کے ضمے کو ہم حذف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ داعین. دائن، یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن، دائین. ٹھیک ہے، جب ہم یا مدہ کو گرا دیں گے تو اس کی صورت بن جائے گی یوں، دائن. یہ تلفظ کے اعتبار سے، لیکن اس کو لکھا کیسے جائے گا؟ یوں، دائن. اب سمجھ میں آیا یہ کہ دا ایون جی جی سر دا. جی جی سر الحمد للہ سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، یہ اسکرین آپ کو صحیح صاف نظر آ رہی؟ جی الحمد للہ. چلو ٹھیک ہے. اسا جی اگر اسی پہ ہی وہ استیابن والا بھی تھوڑا سا اگر آپ دہرا دیں، کیونکہ کل ریکارڈنگ وہ غلطی سے سٹارٹ نہیں ہوئی تو. استیابن والا. جی وہ چلو استیابن قیالن والا. جی جی، اب دیکھیں، ایک ہے جی یہ انداز، اجتوابن. اب اجتوابن یہ جو لفظ ہے، ہم نے یہاں پہ یہ کہا کہ یہاں پہ واؤ جو ہے یہ یا سے بدل جاتا ہے. واؤ یا سے بدل جاتا ہے، کیا صورت بن جائے گی؟ اجتیابن. اجتیابن. ٹھیک ہے، اب یہ واؤ یا سے کیسے بدلا؟ تو اس کے لیے یہ کچھ شرائط ہیں کہ واؤ جو ہو عین کلمہ میں ہو. واؤ عین کلمے میں ہو. واؤ یہ تو سارا مکس ہو رہا ہے، ایک منٹ اس کو مٹا دیتے ہیں پہلے. جی سر اس کو بائیں طرف کلک کریں، پوری آپ کو سپیس مل جائے گی. بائیں طرف. جی، یہ اجتوابن، ہم نے کہا اس واؤ کو ہم نے یا سے بدل دیا تو اس کی صورت بن گئی اجتیابن. اجتیابن. اس کے بعد ہم نے یہ کیا، اس کے شرائط ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ واؤ جو ہے عین کلمہ میں ہو. واؤ عین کلمہ میں ہو. نمبر دو کہ وہ جو واؤ جو عین کلمہ میں ہے نا، تو یہ واؤ جو ہو یا تو مصدر میں ہو یا مصدر میں ہو یا کیا ہو، جمع کے صیغے میں ہو. جمع کے صیغے میں ہو. ٹھیک ہے، اور اس واؤ سے اور اس جو ہے نا مصدر اور جو جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد کا جو صیغہ ہو وہ کیا ہو؟ معلل ہو. واحد کا صیغہ معلل ہو. معلل ہو کا کیا مطلب؟ یعنی اس میں تبدیلی ہو چکی ہو. مثلا مصدر کا صیغہ
اجتواب سے اجتاب، تو یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اوجن واحد کے سیگے کی بات کر رہا ہوں، جب مصدر کے سیگے کی یہ ہوگی مثال۔ جی جی، یہ دونوں کی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب جو مصدر ہے اس کا جو واحد کا سیگا بنے گا اجتواب، اجتواب سے کیا بن جائے گا؟ اجتاب۔ تو اس واحد کے سیگے میں تعلیل ہو چکی ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں واحد کا سیگا معلل ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ شرط ہے کہ واو سے پہلے کیا ہو؟ واو سے پہلے کسرہ ہو، ایسا یعنی کوئی حرف مکسور ہو، کسرہ ہو یا حرف مکسور جو بھی کہیں۔ تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، تو اس واو کو واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس واو کو کیا کرنے گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ تو یہ تھی مثال اجتوابہ سے اجتابہ، یہ مصدر کے واحد کی مثال تھی۔ اور جمع کی مثال ہے، جیسے دیں کیوالن۔ اب کیوالن یہ جمع مکسر کا سیگا ہے، جمع مکسر ہے، جمع مکسر کا سیگا ہے، لیکن اس کا واحد کیا ہے؟ واحد جو ہے وہ قائلن ہے، واحد قائلن ہے، ٹھیک ہے۔ اور قائلن اصل میں کیا تھا؟ قاولن۔ تو اس میں واحد کے سیگے میں بھی تعلیل ہو چکی ہے نا۔ اور اب یہ یہاں پہ دیکھیں کیوالن، ایک تو یہ واو جو ہے عین کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کا ہے، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اور اس کے واحد کے وزن میں، واحد کے سیگے میں تعلیل ہو چکی ہے۔ تو یہ جب شرائط پائے جائیں گے تو واو کو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ پہلی مثال مصدر کی تھی، اور دوسری مثال یہ نا یہ جمع کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ سمجھ میں آگے؟ اب یہ پورا کیوں نہیں شو ہو رہا؟ تو اجتیابن، ٹھیک ہے، واو ان کلمہ میں ہو یا مصدر میں ہو، ٹھیک ہے، واو عین کلمہ میں ہو، ٹھیک ہے، مصدر میں ہو یا جمع میں ہو، مصدر میں ہو یا جمع کے سیگے میں، واحد کا سیگا معلل ہو، جیسے اجتواب سے اجتاب، اور واو سے پہلے کسرہ ہو، تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کیوالن جمع کا سیگا ہے، تو اس کو ہم نے کیالن بڑھ دیا۔ کیوالن جمع کا سیگا سے کیا بن جائے گا؟ کیالن، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ ہاں گیا PDF۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔
آگے ہے اجوب یائی ناقص یائی اسباب ضرب یضرب الرمی پھینکنا. اب دیکھیں، اب اس کا ہم نے پڑھا تھا تعلیلات میں سب سے پہلے ماضی پہ رما اصل میں رمیا تھا، یا کو الف سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ رما بن گیا، رما بن گیا. ٹھیک ہے. دعا کی طرح دعا اس میں دعا ہوا تھا، واو کو الف سے بدل دیا تو دعا بن گیا. کال والا قاعدہ اس میں جاری ہوا کہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یرمی، یرمی اصل میں یرمیو یضربو کے وزن پہ تھا، تو یہاں پر زمہ ثقیل تھا تو اس یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ یرمی، یرمیو سے یرمی. آگے ترمین، ترمین یہ ترمین، ترمین. ٹھیک ہے. کیسے کریں گے؟ نظر آ رہا ہے؟ کہاں گیا؟ ترمین. ٹھیک ہے. یہ کیا تھا اصل میں؟ ترمین. تو اب کیا کریں گے؟ اس ترمین کہ کسرہ یہاں پر دشوار تھا، ٹھیک ہے، اس کو گرا دیا تو دو یا جمع ہوئے، ایک کو حذف کر دیا تو کیا بن جائے گا؟ ترمین، ترمین، ترمین. اب دیکھیں کبھی کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی دو چیزیں جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، دو چیزیں جمع ہو گئی. کبھی آتا ہے کہ بھائی اجتماع ہو گیا دو چیزوں کا. کبھی آتا ہے کبھی میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں، التقاء ہو گیا. التقاء معنی ہوتا ہے ملنا، اجتماع کا معنی بھی ہوتا ہے جمع ہونا، ملنا. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جو ہم پڑھتے ہیں ساکنین، اب دیکھیں یہ جو ہے نا اجتماع ساکنین ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اجتماع ساکنین. ساکنین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ساکنین. بسا اوقات الفاظ کی طرف التفات کیے بغیر بندہ اس کو ساکنین پڑھ دیتا ہے، ساکنین، لیکن ساکنین پڑھنا درست نہیں ہے. کسی ساتھی نے مجھے کہا تھا کہ استاد اس کا تلفظ کیا ہوگا، اس وجہ سے آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا صحیح تلفظ ہے تثنیہ کے صیغے کے ساتھ اجتماع ساکنین، ساکنین ضاربین. ٹھیک ہے. جو تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع کا نون کیا ہوتا ہے؟ وہ مفتوح ہوتا ہے. تو اجتماع ساکنین. ٹھیک ہے. اسی طرح التقاء ساکنین، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. اسی طرح جو نا دو چیزیں جمع ہوئی، تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں مضارع مجہول کی طرف. یرما، یرما اصل میں یرمیو تھا، یا متحرک ہے اس سے پہلے مفتوح ہے تو یا کو الف سے بدل دیا تو یرما ہو گیا. عزیز طلباء یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے میں تھوڑا تیز اور جلدی اس کو کور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ترمین، ترمین. اب ترمین اصل میں کیا تھا؟ ترمین کیا تھا اصل میں؟ ترمین. ترمین. یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، ترمین لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ترمین، تنسرین کی طرح، تنسرین. یعنی یہاں پہ میم جو ہے نا وہ مفتوح ہے، میم کا جو میم کی جو حرکت ہے وہ یہاں پہ یا کی طرف چلی گئی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اصل میں ترمین، ترمین. ٹھیک ہے. تنسرین کی طرح. تو اس میں کیا کریں گے؟ اول یا کا کسرہ گرا دیا، یا کا کیا ہوا؟ کسرہ گرا دیا. ٹھیک ہے. جب یا کا کسرہ گرا دیا تو اس کے بعد یا کو حذف کر دیا، یا کے کسرے کو گرا کر یا کو حذف کر دیا تو دو جو نا یا جمع ہو گئی، دو ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. سچی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تو یار فعلت آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ابھی آ رہی ہو سچی، بیچ میں تھوڑی سی کٹ رہی تھی. اب ٹھیک ہے جی استاد جی. بھائی؟ ابھی ٹھیک ہے آواز؟ جی استاد دیکھیں جی ابھی ٹھیک.
ارم میں یہ امر ہے، اصل میں ارمی تھا، ارمی اضرب کی طرح ارمی. تو اب کیا کریں گے، حذف حالت یا حرف علت جزم میں ساکت ہو گیا. اب دیکھیں ارمی تھا نا، اصل میں اس کو ہم نے کس سے بنایا تھا، مضارع مخاطب کے صیغے سے ہم نے اس کو بنایا تھا. مضارع مخاطب کے صیغے سے اس کو ہم نے بنایا تھا. وہ اس طرح کے دیکھیں اس کو ہم نے بنایا تھا مضارع کے صیغے سے. یہ ہے مضارع کا صیغہ ترمی. جب ہم نے وہ کیسے بنایا، مضارع حذف کر دیا ہم نے، علامت مضارع حذف کر دیا تو اس کی صورت بن گئی ٹھیک ہے. جب علامت مضارع ہم نے حذف کر آپ دیا کی تو اس کی صورت یوں بن گئی. اب دیکھیں را بھی ساکن ہے، تو دیکھیں ابتدا سکون کیا ہوتا ہے، محال ہوتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو دشوار ہوتا ہے. تو ہم جب علامت مضارع حذف کر دی، تا کلمے کو ہم نے حذف کر دیا، تا کو ہم نے جب حذف کر دیا تو را ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب علامت مضارع آپ حذف کر دیں، اس کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو پھر ایک ہی کام کرتے ہیں کہ آخر والے حرف کو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن کر دیتے ہیں. تو یا جو ہے پہلے ہی ساکن تھا، تو جب اس کے اوپر اور ساکن ہم ڈال دیں گے اور اس کے اوپر جزم ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا، ناقص سے جو لام کلمہ ہے وہ حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب لام کلمہ حذف ہو جائے گا، جب علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ہم دوسری بات رہ گئی کہ جب علامت مضارع حذف کریں گے تو اس کے بعد والے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے یا ساکن ہے. اگر ساکن ہے تو پھر ہم عین کلمے کو دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے، عین کلمہ. یہاں پہ عین کلمہ میم ہے. عین کلمہ کیا ہے، میم ہے. عین کلمے کو دیکھیں گے وہ مفتوح ہے، مضموم ہے یا مکسور ہے. تین ہی حالت ہوں گی نا، حرکات تین ہے نا بھائی، مضموم، مفتوح اور مکسور. ٹھیک ہے، ضمہ فتح کسرہ. تو ہم عین کلمے کو دیکھیں گے کہ وہ مضموم ہے یا مکسور ہے یا مفتوح ہے. اگر عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے، عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے، تو اس صورت میں کیا کریں گے، حمزہ وصلی لے آئیں گے، مکسور، حمزہ وصلی مکسور. تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ترمی ہے، ترمی و تفعل، تو عین کلمہ مفتوح کی جگہ پہ ہم جو ہے حمزہ وصلی لے آئے. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی ہم شروع میں لے آئے. اور آخری کام یہ کریں گے کہ اگر اس کا آخری حرف یا لام کلمہ یا نہیں ہے، ساکن نہیں ہے تو اس کو ساکن کریں گے. ساکن ہے تو ناقص کے اندر وہ لام کلمہ، تو یہاں پہ جو لام کلمہ تھا یا جو تھا وہ حذف ہو گیا، تو کیا بن جائے گا، ہمارا سمجھ میں آ گیا. تو جی ترمی تھا اصل میں، علامت مضارع حذف کر دیا ہم نے، تو بعد والا حرف ہم نے دیکھا ساکن ہے. جب ساکن ہو تو پھر عین کلمے کو دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ مضموم ہے، مکسور ہے یا مفتوح ہے. اگر عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے، عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے، تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی مکسور لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لاتے ہیں. اور آخری کام یہ کریں گے، اس کا لام کو دیکھیں گے تو ناقص کا ہوگا، تو ناقص کا ہوگا تو کیا بن جائے گا، ارمے. بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی. جی بھائی، بات سمجھ میں آئی نا؟ جی استاد جی. تو
آج آپ کا یہاں تک یہ سبق کر لیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، آپ کی نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے، ہم سب نے، ٹھیک ہے؟ تو آج کافی ہے.